بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے پر مبارکباد۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا، شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم پاکستان حلف اٹھانے پر بہت مبارک ہو۔ اپنی چھت اپنا گھر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جامع پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ نے 6 ہفتوں میں ماڈل گھر تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے تحت 1 لاکھ گھروں کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ پنجاب کے ہر ضلع میں کم آمدن لوگوں کے لیے 3000 سے زائد گھر بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ڈاؤن پیمنٹ اور ماہانہ قسط کم سے کم رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ غریب کو چھت مہیا کرنا ہمارا منشور ہے، وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ پنجاب کابینہ کے پہلے مرحلے میں 15 وزراء حلف لیں گے، لسٹ فائنل کر لی گئی۔ وزراء آئندہ 2 روز میں حلف اٹھائیں گے۔ مریم اورنگزیب کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور جنگلات کی وزارت ملنے کا امکان ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ کو مشیر قانون پنجاب بنائے جانے کا امکان ہے۔ عظمہ بخاری وزیر اطلاعات، خواجہ عمران نذیر پرائمری ہیلتھ، بلال یاسین خوراک اور مجتبیٰ شجاع ایکسائز کے وزیر ہوں گے۔ خالد ججا محکمہ انہار اور فیصل ایوب ہاؤسنگ اور سپورٹس کے وزیر ہوں گے۔ سلمان نعیم اور رانا سکندر حیات بھی 15 رکنی کابینہ میں وزیر ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بانی چیئرمین تحریک انصاف سے آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا کی کابینہ پر مشاورت ہوگی۔ کابینہ ارکان کے نام پارٹی کے بانی چیئرمین کو دیے جائیں گے۔ کابینہ کی حتمی منظوری بانی چیئرمین ہی دیں گے۔ پشاور سے 4 ممبران صوبائی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ سابق وزیر خزانہ تیمور جھگڑا، فضل الہی، مینا خان آفریدی، قاسم علی شاہ کی شمولیت بھی متوقع۔ وزیر اعظم آج گوادر کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف گوادر میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے اور متاثرین گوادر کے لیے امدادی پیکج کا اعلان بھی کریں گے۔ گزشتہ دنوں گوادر میں مسلسل کئی گھنٹوں کی طوفانی بارشوں کے باعث تباہی پھیل گئی تھی اور گلی محلوں میں پانی بھر گیا تھا۔ ہزاروں افراد بے گھر اور کئی ماہی گیروں کی کشتیاں بھی سمندر برد ہو گئی تھی۔ آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری، مختلف واقعات میں 5 افراد جاں بحق، 2 زخمی، 40 رہائشی مکانات مکمل طور پر تباہ، 148 جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ دکانوں سمیت دیگر 37 عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق برف باری سے وادی نیلم کے بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند، وادی لیپا کی سڑک بند ہونے سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ضلع حویلی میں حاجی پیر خورشید آباد حلق کی رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ پہاڑی سیاحتی مقامات کی رابطہ سڑکیں بھی بند ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے مزید بارشوں کی پیش گوئی، گوادر سمیت بلوچستان کے 16 اضلاع متاثر ہونے کا امکان، الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی بارشوں کا نیا سپیل برسنے کو تیار، بالائی علاقوں میں مزید برفباری ہونے کا بھی امکان۔ آج سے شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ 7 مارچ تک جاری رہنے کی توقع۔ لینڈ سلائیڈنگ کے بعد شاہراہ قراقرم پھر بند، برفباری سے بند لواری ٹنل کی سڑک کو کھول دیا گیا۔ مری میں پڑھنا کے مقام پر بارشوں کے باعث بڑا علاقہ لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں، 5 گھر مکمل تباہ جبکہ 2 کو جزوی نقصان پہنچا۔ مری اور کوٹلی ستیاں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی معیشت کی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر لاہ عمل تیار کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی معیشت کی بحالی سے متعلق اجلاس۔ FBR نے 65 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈز کلیئر کر دیے۔ سیکرٹری خزانہ کی ملکی معاشی صورتحال پر وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ۔ شہباز شریف نے کہا، ہمیں ملکی معیشت بہتر کرنے کا مینڈیٹ ملا، یہی ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے FBR اور دیگر اداروں میں شفافیت کے لیے آٹومیشن کو ناگزیر قرار دے دیا۔ امریکہ نئی پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار، وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مل کر مشترکہ مفادات آگے بڑھائیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا مضبوط اور خوشحال پاکستان دنیا اور امریکہ کے مفاد میں ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اعتماد پر مبنی ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے مریم نواز شریف کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب تقرری کو پاکستانی سیاست میں سنگ میل قرار دے دیا، کہا خواتین کو سیاسی زندگی میں مکمل شامل کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کی فہرست الیکشن شیڈیول کے مطابق جمع نہیں کرائی۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں، بچ جانے والی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، JUIF کو دینے کی درخواست منظور۔
मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने के फैसले पर मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना का इख्तलाफी नोट में लिखा, मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को अलॉट नहीं की जा सकती। शहजादा गुस्तासफ खान ने नवाज शरीफ के 80,000 वोट लेने पर भी शक का इजहार कर दिया। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मुस्लिम लीग नून वाले NA 15 की सीट नहीं चुरा सके, हमारे इलाके के लोगों ने वोटों का पहरा दिया। नवाज शरीफ 25-30 हजार से ऊपर वोट नहीं ले सकते थे। मुझे शक है कि पता नहीं ये वोट कहां से आया, लक्ष्मी चौक वाला है या किसी जगह का है। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश और दीगर के इंतखाबी नताइज के हवाले से दायर दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके 7 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। PSO को लिक्विडिटी की संगीन सूरत हाल का सामना, वसूलियां बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 70 अरब रुपए की फौरी अदायगी के लिए हुकूमत को खत लिखने का फैसला। PSO की वसूलियां 852 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी। SNGPL PSO का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। SNGPL ने PSO के 571 अरब रुपए अदा करने हैं। पावर सेक्टर के जिम्मेदार PSO के 187 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। PIA ने PSO के 27.8 अरब रुपए अदा करना है। कर्जों पर 57 अरब रुपए का एक्सचेंज नुकसान भी हुकूमत पर वाजिबुल अदा है। इस्लामाबाद में अवामी ट्रेड सेंटर का लिंक डाउन, अवाम का रश लग गया। सऊदी अरब जाने वालों को फिंगरप्रिंट देने में दुश्वारी का सामना, अवाम का आला हुकाम से इस्लाह का मुतालिबा। बेबस इंसानों की पुकार, गजा में इसराइली जारियत को 5 माह मुकम्मल। इसराइली फौज का जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस में घर पर हमला, फजाई हमले में एक ही खानदान के 8 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 124 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा के अस्पतालों में मजीद 15 बच्चे खुराक की कमी से दम तोड़ गए। जनीन और कलकीला समेत मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हुए। जान बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। SL में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा होगा। मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ प्ले ऑफ में रसाई हासिल कर चुकी। पेशावर ज़ल्मी की 7 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर चौथी पोजीशन। PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से हरा दिया। 196 रन के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी 9 विकेटों के नुकसान पर 167 रन बना सकी। प्रीमियर लीग में शानदार फतह, शेफील्ड यूनाइटेड को आर्सेनल के हाथों 6-0 से शिकस्त। और इतालवी लीग में इंटर मिलान ने जेनेवा को 2-1 से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर इंटर मिलान की टॉप पोजीशन मुस्तहकम।